یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ ان مہینوں میں شامل ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن کو محترم مہینے کہا جاتا ہے، جن مہینوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے احترام چلا رہا۔ اس مہینے میں مشہور قول کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوا ہے۔ نبی مہربان رسول مکرم آقا دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ بہت سارے واقعات وابستہ ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ معراج شریف کا بھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر مبارک کوئی 50 سال 51 سال 52 سال ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اپنے دیدار سے آپ کو اعزاز بخشا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، عرش معلیٰ کی زیارت کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی۔ معراج کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے میں ہوا، اس میں بہت اقوال ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق رجب کی 27 شب کو یہ معراج کا واقعہ پیش ہے۔ اس معراج کے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، ہمارے لیے نمونہ کامل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے۔ معراج شریف کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ النجم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات کہ جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے وقت، رات کے بھی کچھ حصے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی، اور بیت المقدس کا ارد گرد جو برکتوں والا علاقہ ہے، رحمتوں والا جو علاقہ ہے، وہ رب تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج ہم نے کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے تاکہ ہم اپنے پیارے حبیب کو، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں، اپنے قدرت کے کچھ کمالات دکھائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ اس میں ایک واقعہ ہمارے لیے یہ سبق آموز ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب چلے، بیت المقدس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواری بھیجی، اس سواری کا نام ہے براق۔ بہت تیز رفتار یہ سواری تھی۔ اس سواری پر سوار کرا کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچایا گیا۔
جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی کے قریب پہنچے تو اس کے باہر مختلف حلقے تھے۔ یہ وہ حلقے تھے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے اور پھر اندر تشریف لے جاتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو وہاں پہ باندھا ایک حلقے کے ساتھ، اور باندھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیکل سلیمانی میں تشریف لے گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ یہ براق نامی جو سواری ہے، یہ سواری کس نے بھیجی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ کس کے لیے بھیجی تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی۔ اس سواری کے بھاگنے کا کوئی اندیشہ تھا؟ اس سواری کے بھاگنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حلقے کے ساتھ باندھا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی دنیاوی سبب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان واقعات میں جہاں پر اسباب کو، دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ہم ان دنیاوی اسباب کو اختیار کریں تاکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو، ہمیں کامرانی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی ہمیں رزق عطا فرما سکتا ہے، ہمیں روزی عطا فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، پابند کیا ہے کہ سبب تم اختیار کرو، محنت تم کرو، برکت میں دوں گا۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، سبب کو اختیار کرنا ہمارا کام ہے، روزی دینا، رزق دینا اور اس میں برکت عطا فرمانا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمیں سواری کو لاک لگانے کا، باندھنے کا حکم ہے، اس کی حفاظت کروانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل یہی ہے کہ اپنی سواری کو لاک لگاؤ، اپنے سامان کی اسباب کے درجے میں حفاظت کرو، سبب تم اختیار کرو گے، اس کی حفاظت میرا رب کروا دے گا۔ ایک سبب تو ہمیں یہ ملا ہے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے تو آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ تشریف لے گئے سب انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صف بندی شروع ہو گئی۔ اب سب نے صف بنائی ہوئی ہے، صفوں میں ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ اب یہ مصلی امامت پر کس کو جانا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر کمالات موجود ہیں، خوبیاں موجود ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبیاں موجود ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر کمالات موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام چاہتے تو مصلی امامت وہ بھی سنبھال سکتے تھے کہ میں چونکہ انسانیت کا جد ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلایا ہے، میں سب کا دادا ہوں، مصلی امامت میرا حق ہے۔ اگر وہ چاہتے تو مصلی امامت کو سنبھال سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو بھی بڑا اعزاز حاصل ہے، بڑا شرف ان کو ملا ہوا ہے، وہ بھی مصلی امامت سنبھال سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، ان کو بھی خوبیاں اور کمالات حاصل ہیں، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی مصلی امامت کا استحقاق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہے، وہ بھی مصلی امامت سنبھال سکتے تھے۔ دیگر اور انبیاء علیہ السلام بھی مصلی امامت سنبھال سکتے تھے، سب استحقاق رکھتے تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا
اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم عہدوں کے پیچھے پڑتے ہیں، منصب کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھا منصب مل جائے۔ اچھے منصب کی ہم امید رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے اندر، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کے عہدے ہیں۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں منصب مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مال دولت خرچ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور سفارشیں کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ عہدہ طلب کرنا، منصب طلب کرنا، اس کی خواہش رکھنا یہ مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی منصب مل جائے تو بات اور ہے۔ جب کوئی عہدہ اور منصب اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں، اور جب کوئی نااہل شخص کسی منصب کو کسی بھی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس منصب کی بے توقیری کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو اتنا زیادہ تباہ نہیں کرتا، اتنا زیادہ ان کو برباد نہیں کرتا جتنا انسان کی زندگی کو دو چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، دو چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ ایک مال کی محبت اور دوسرا جاہ کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت۔ منصب کی محبت بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور مال کی محبت بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے از خود کوئی عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس منصب کے اور اس عہدے کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی نبھانی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مختلف اور نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ تو جب پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ بتایا گیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم جب کسی جگہ جائیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، اجازت لے کر جانا یہ ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا تھا، لیکن جب پہلے آسمان پر پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ کون، اور پھر صراحت کے ساتھ واضح طور پر جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے ساتھ مہمان کا بھی تعارف کروایا۔ اس لیے اگر کسی جگہ ہم جائیں، ہمارے ساتھ کچھ اور دوست احباب بھی ہوں، تو سب کا تعارف کروانا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ اتنے بندے ہیں اور فلاں فلاں ہیں، تاکہ جو میزبان ہے اس کو اطمینان ہو جائے اور وہ اس کے مطابق میزبانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر سکے۔ ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام، مرحبا بابن الصالح، مرحبا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی آمد مبارک ہو، اے میرے نیک صالح بیٹے آپ کی آمد مبارک ہو۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے، کسی سے ملاقات کے لیے جائے، تو آنے والے کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے،
چاہے وہ آنے والا منصب کے اعتبار سے بیٹھے ہوئے شخص سے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، بڑے منصب کا آدمی ہو یا چھوٹے منصب کا آدمی ہو، یہ جانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جاتے ہی سب سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو تکبر سے بری فرما دیتے ہیں۔ ہم منصب کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی کرسی پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، بڑے منصب پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی صدارت پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور ہمارا تقاضا کیا ہوتا ہے، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، یہ سب لوگ میرے غلام ہیں، مجھے سلام کریں، مجھے پروٹوکول دیں۔ بڑی عمر کا کوئی شخص آ جائے اس کے بارے میں بھی اس کی چاہت یہی ہوتی ہے، چھوٹی عمر کا آ جائے اس کے بارے میں بھی چاہت یہی ہوتی ہے۔ یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے، آنے والے کو سلام ضرور کرنا چاہیے، لیکن جس آدمی کے پاس بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے منصب کے ملنے پر، بڑے عہدے کے ملنے پر دل کے اندر تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا عہدہ ملتا جائے، جتنا بڑا منصب ملتا جائے، اتنا زیادہ تمہارے مزاج کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو پست کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، انکساری سے کام لے گا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام، اس کو درجہ عطا فرمائے، بڑے اعزاز پر اس کو فیض فرمائے۔ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے بیٹھے ہیں، حال چال پوچھا اور ایک دوسرے کو سلام کیا۔ اس دوران نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں اور چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں تو چہرہ غم زدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب دائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری اولاد پر میری نظر پڑتی ہے، اور دائیں طرف میری وہ اولاد ہے جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو متقی ہے، جو ایمان والے ہیں، جو جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں اور ان کو دل سے شاباش دیتا ہوں۔ اور جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو یہ نافرمان لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اے میرے بیٹوں تمہارا کیا بنے گا، تم بھی تو میری ہی اولاد ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ ان کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ والد کو اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد نیک ہو، صالح ہو، والدین خوش ہوتے ہیں، اور نیک اولاد والدین کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے، ان کے نام کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہے، اور بدکار اولاد، گناہ گار اولاد، نافرمان اولاد اور جہنمی دوزخی، ان کی حالت کو دیکھ کر والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اولاد نیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کو نیک راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو، ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو، اور اگر ان کے اندر تمہیں کوئی کمی کوتاہی نظر ہے فرمایا کہ اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر والدین اولاد کسی ڈھلوان پر ہے، کنویں میں گرنے لگی ہے، کسی ڈھلوان پہ ہے، گرنے لگے ہیں، تو کیا کوئی والد صرف زبان سے کہے گا کہ بیٹا یہ جگہ ایسی ہے جو خطرناک ہے، یا اٹھ کر بھاگے گا اور بھاگ کر اپنے بیٹے کو پکڑے گا اور اس کو گرنے سے بچائے گا؟ یہاں والد کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، اٹھتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی اولاد کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بھی اپنی اولاد کو بچانے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے۔ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی،
تحفے تحائف دیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر تحفے میں دیے گئے۔ اور پھر نماز بھی 50 نمازیں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی گئی۔ یہ معراج کا تحفہ ہے نماز۔ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری آیات، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ ہم کبھی کہیں جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی، برادری کا بزرگ، رشتے میں بڑا آدمی کوئی تحفہ ہمیں دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اس تحفے کی قدر کرتے ہیں کہ یہ میرے والد نے مجھے گفٹ کیا ہے، یہ والدہ نے مجھے گفٹ کیا ہے، ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں۔ کسی بڑے نے، بزرگ نے، استاد نے، پیر نے یہ تحفہ دیا ہے، لوگ اس تحفے کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ نماز، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ کی امت کے لیے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ اللہ کا تحفہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو ملا ہے۔ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔ روزانہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور نماز کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا حساب کتاب کے وقت وہ نماز کے بارے میں۔ اس لیے نماز کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر واپس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 50 نمازیں ان کے مشورے سے کم ہوتی گئیں، 5 رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، 50 نمازیں میں نے آپ کو دی تھیں اور آپ نے کم کروا لی ہیں، اب آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا نمازوں کا دوں گا۔ 50 نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، دل سے قدر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پکا نمازی بننا چاہیے اور اپنے بچوں میں بھی یہ تربیت ان کو دینی چاہیے کہ وہ بھی نماز کے عادی بنیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند چیز آپ کو کون سی ہے؟ سب سے زیادہ محبوب چیز کون ہے؟ ان میں سے ایک چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ اس لیے نماز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعہ معراج سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔